اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں آنے والی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آنے والی 70 امتوں میں سے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت ہونے کی وجہ اور سبب بھی ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ ہماری امت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے مختلف انبیاء دنیا میں مبعوث فرماتے تھے، جو اپنے اپنے علاقوں، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام سناتے، ان کی اصلاح کرتے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، کوئی اور کتاب، کوئی اور آسمانی ہدایت نازل نہیں ہوگی، لیکن دین قیامت تک کے لیے ہے، اور ساری دنیا کے افراد کے لیے ہے، کسی مخصوص خطے یا علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں۔ اس لیے اس دین کے ابلاغ کی، اس کی دعوت کی، اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر امت کے افراد پر ڈال دی کہ بھئی یہ اب تمہارا کام ہے، تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے، خیر امت کا لقب تمہیں دیا ہی اس لیے گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچانا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ نے پورے دین، پورے اسلام کی تعلیمات کا ایک خلاصہ اور نچوڑ امت کے سامنے رکھا، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین اور حاضرین کو یہی نصیحت کی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ،
آج جو یہاں موجود ہیں، شاہد ہیں، حاضر ہیں، وہ یہ پیغام، وہ یہ دعوت ان افراد تک پہنچائیں گے جو موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسمعون، آج تم میری باتیں سن رہے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، ایک وقت آئے گا لوگ پھر تمہیں سنیں گے، تمہیں آگے سنانا ہوگا، لوگ سننے کے لیے آئیں گے، اور پھر جو تمہارے آگے شاگرد ہوں گے، وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ، ان سے بھی سنا جائے گا، جو تم سے سنیں گے ان سے بھی آگے سنا جائے گا۔ یہ دین ایسے ہی آگے سے آگے پہنچے گا۔ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری لگائی، مَن رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس کے اندر ہمت، طاقت اور استطاعت ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کا استعمال کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان کے استعمال کی بھی طاقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا، ایک حدیث میں آتا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اگر دل میں برائی کے خلاف نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، پھر دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ اور یہ دل میں برا جانے والا جو درجہ اور رتبہ ہے، اس کو بھی فرمایا کہ اضعف الایمان، یہ کم از کم آخری درجہ ہے، لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، پھر ایمان کا ایک ذرہ، ایک رائی، وہ بھی آپ کے دل میں نہیں ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اور دین کے ابلاغ کو ایمان سے جوڑ دیا، اور امت کے ہر فرد پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر یہ ذمہ داری ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کوئی ایسی تقسیم، کوئی ایسی ترتیب نہیں لگائی، یہ کام علماء کا ہے یا قراء کا ہے یا حفاظ کا ہے یا خطباء کا ہے، تاجروں کا نہیں ہے، مزدوروں کا نہیں ہے، مردوں کا ہے، خواتین کا نہیں ہے۔ جو صحابی، جو وفد، جو مرد، جو عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انفرادی یا اجتماعی شکل میں دین اسلام سیکھنے اور قبول کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو آپ کی یہی نصیحت ہوتی تھی، جاؤ وَعَلِّمُوا مَن وَرَاءَكُمْ، اور پیچھے جو تمہارے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی جا کے سکھاؤ۔ اور پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر عظیم کی بشارتیں بھی دیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ خیر کے، بھلائی کے کام پر کسی کی رہنمائی کرے گا تو جتنا اجر اور ثواب خیر کا وہ کام کرنے والے آدمی کو ملے گا، اتنا ہی اجر اور ثواب رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید واضح کیا
کہ لا ينتقص من اجورہم شیئا، اللہ کے اجر و ثواب کے خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اجر رہنمائی کرنے والے کو، پتہ بتانے والے کو دیا جائے گا، یہ شاید نیکی کرنے والے کے اجر میں کچھ کمی کر کے دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، اس کو اللہ نیکی کرنے کا پورا اجر دے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کرنے کی وجہ سے، پتہ بتانے کی وجہ سے اس نیکی کرنے والے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر دعائیں دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر اللہ امرأ رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پر، اس انسان پر، اس آدمی پر رحمت نازل فرمائے، اللہ اس انسان کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو بارونق رکھے، سمع منا شیئا، وفی روایہ حدیثا، جو ہم سے کوئی چیز سنتا ہے، کوئی ہماری حدیث سنتا ہے، ہماری کوئی بات سنتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ سنتا ہے، فحفظہ، اور اسے یاد کرتا ہے، فوعاہ، اور پھر اسے یاد رکھتا ہے کہ یہ بات میں نے سنی تھی، قرآن کی آیت، یہ مسئلہ میں نے سمجھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی تھی، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر جیسے سنا تھا بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش نصیب انسان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر اہم ترین کام ہے، یہ کس قدر بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں مجموعی طور پر ساری امت کی لگائی ہے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر شخص اپنی بساط، اپنی طاقت کی حد تک، کیونکہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ ذمہ داری دیتا ہی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اگر بات ہمت اور طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے، لیکن یہ کہہ لینا یا یہ سمجھ لینا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام تو علماء کا ہے، یہ تو اساتذہ کا ہے، یہ تو خطباء کا ہے، بھائیو یہ تھوڑی سی ہماری فکری غلطی ہے۔ امت کے ہر فرد کا یہ کام ہے، امت کے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کوئی ترتیب نہیں قائم کی، صحابہ میں ایسے کوئی گروہ نہیں تھے جو دن کو اپنے جانور چراتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے اور اگلے دن جا کے اپنے جانور چراتے۔ انصاری صحابی سے ٹائم طے کر لیا، بھئی ایک دن تم جایا کرنا، ایک دن میں جایا کرنا، اور دین سیکھتے، اور پھر اس دین کو سیکھ کر دیکھیں اللہ نے کیا مقام دیا۔ اصحاب صفہ دن میں مزدوریاں کرتے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لا کے مدینہ میں بیچتے، بازاروں میں جا کے اپنی پیٹھوں پہ بوجھ لادتے، کلیوں والا کام کرتے، لیکن انہی میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زہاد، بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے مجاہد اللہ نے پیدا فرمائے، جنہوں نے میدان کارزار میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور دعوت کے میدانوں میں، علم کے میدانوں میں بھی جھنڈے گاڑے۔ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے نا جی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، یہ سب کون تھے؟ یہ اس ایک ہی تربیت گاہ میں تربیت حاصل کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، شاگرد تھے، جو بوقت اپنا دین بھی چلا رہے تھے، اپنی دنیا بھی چلا رہے تھے۔
ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ بھی بیٹھ گئی یا بٹھا دی گئی کہ بھی اگر دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے تو گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک جماعت اس نام سے وجود میں آ گئی، انہوں نے اپنے ایک مختلف ترتیب لگا لی، کچھ دنوں کی، کچھ مہینوں کی یا کچھ سالوں کی، اور وہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں جی گھر چھوڑنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، یہ قرآنی آیات آپ کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی منکر سے روکنا ہے یا امر بالمعروف دینا ہے تو گھر سے باہر نکل کے کرو، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اصلاح اور دعوت کے کام کا آغاز سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو، انفسکم، پھر اپنے گھر والوں کو کیا کرو؟ قوا، بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہیں وہ تمہارے دیکھتے دیکھتے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم دیا، کچھ عرصہ آپ سری دعوت، چھپ چھپا کے دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن جب علی الاعلان دعوت کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اللہ نے سب سے پہلے نام ہی کس کا لیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جمع کریں، ان کو ڈرائیں۔ تو یہ شرط لگانا کہ جی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ابلاغ کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا، ورنہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام، یہ ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھا دی گئی یا بیٹھ گئی، یہ غلط ہے محترم بھائیو۔ بلکہ آپ اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے علاقے سے آغاز کریں، اپنی دکان، اپنے ادارے سے آغاز کریں دعوت کا۔ جو آپ کے قریبی دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان تک اللہ کا دین آپ کی زبان سے پہنچے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد ان کو نماز کا حکم دیں جب آپ کے بچے 7 سال کے ہوں۔ واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور بچے 10 کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کریں، انہیں ضرب لگائیں۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں، انہیں اکٹھے مت سلائیں۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے والے بچے اور بچیاں، ان کے بستر الگ کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد میں سے سب سے پہلا انسان کون تھا؟ وہ کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا۔ جب پہلی وحی غار حرا میں اتری اور آپ تھوڑا سا خوف زدہ ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کو یہ سارا واقعہ سنایا، گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے تسلی دی، انہوں نے حوصلہ دیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی وہی زوجہ ہے۔ آپ نے بات شروع ہی وہاں سے کی۔ پھر باری حضرت ابوبکر صدیق کی آئی، کیونکہ وہ قریبی دوستوں میں تھے۔ باہر پیغام تو بہت دیر سے پہنچا ہے نا جی، پھر عزیز و اقارب رشتہ داروں کو ڈرایا، پھر آگے آگے جیسے اللہ موقع دیتا چلا گیا، یہ دعوت پھیلتی پھولتی اور بڑھتی
چلی گئی۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اپنی اصلاح اور اپنے خاندان والوں کی، عزیز و اقارب کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح، یہ سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ دنیاوی ضروریات میں اپنے اہل و عیال کے لیے کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو دوسروں کے لیے نہیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح دین چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ فکر بھی آپ کو اپنے گھر والوں کی ہونی چاہیے کہ کہیں یہ جہنم کی آگ میں نہ چل جائیں، کہیں انہیں نہ جلنا پڑ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، رب کی طرف دعوت دیں۔ یہاں تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ تین صفات، یہ تین کام، یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ یہ دعوت الی سبیل ربک، اب تیرے رب کے راستے کی طرف ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز، یعنی آپ کی دعوت کا موضوع کیا ہو، دعوت کی بنیاد کیا ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، وہ آپ کی دعوت کا موضوع اللہ کی طرف بلانا ہو، کسی شخصیت کی طرف، کسی جماعت یا تحریک یا تنظیم کی طرف، کسی گروہ یا عصبیت کی طرف آپ کی دعوت نہ ہو، بلکہ دعوت کدھر ہو؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی دعوت دینی ہے۔ اور پھر دوسری چیز اللہ بیان فرما رہے ہیں بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ دو طرح آیا ہے، بعض جگہوں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے کتاب کے ساتھ منسلک کر کے ذکر کیا ہے، جیسے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ۔ جہاں حکمت کا لفظ اللہ نے کتاب کے ساتھ جوڑ کے استعمال کیا ہے، وہاں حکمت کا معنی کچھ اور ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں حکمت کا لفظ اکیلے آیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب یہاں اکیلا حکمت کا لفظ ہے، کتاب کا لفظ نہیں ہے صاحب۔ جہاں کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں معنی ہے اس کا سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کتاب کی تشریح، کتاب اللہ کی تفسیر، جو آپ نے اپنے قول سے اور اپنے فعل سے فرمائی۔ اور جہاں حکمت کا لفظ اکیلا ہے، ساتھ کتاب کا لفظ ملا ہوا نہیں ہے، وہاں حکمت کا معنی کچھ اور ہے۔ حکمت کا ایک معنی ہماری اصطلاح میں بھی معروف ہے، حکیم اور حکمت ہم کہتے ہیں یہ طبابت یعنی میڈیکل کی طرف ہم لے جاتے ہیں، نبض دیکھنے اور پکڑنے والا حکیم ہم وہ سمجھتے ہیں۔ شاید قرآن میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے یا احادیث میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے یہ ان معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور بعض بڑے بھلے بھلے لوگ بھی
حضرت لقمان جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کو یہی نسخوں والا حکیم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ بھی کوئی نسخے بتانے والے حکیم تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو چونکہ وہ حکمت کا لفظ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ تو جی وہ حکیم ہوتا ہے جو نبض دیکھتا ہے اور مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر دوا دیتا ہے، تو شاید لقمان علیہ السلام بھی وہی کوئی حکیم تھے، حالانکہ وہ کوئی اس طرح کے حکیم نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کا نسخہ بتایا۔ اور یہ جتنے لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں جی حکیم لقمان کا نسخہ ہے جی اس کا بتایا ہوا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ ہی حکمت کا لفظ کتاب و سنت میں یہ اس میڈیکل والے شعبے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے لفظ طب استعمال ہوا ہے۔ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ابواب الطب، کتاب الطب قائم کیے ہیں، اسے طبیب کہتے ہیں۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، کیونکہ لفظ تو بڑا پرانا اس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے نا، کہ ایک اسی طرح کا طبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا اور وہ اپنے آپ کو حکیم شو کر رہا تھا، فرمایا تو حکیم نہیں ہے، تو طبیب ہے، انت طبیب، تو بھائی طبیب ہے، تو نے دوا تجویز کرنی ہے، مرض کی تشخیص کر کے اس کے مناسب دوا تجویز کر دے گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکمت اور چیز ہے، یہ بصیرت، دانائی، سوجھ بوجھ، عقل، شعور اور سمجھداری کے معنوں میں کتاب و سنت میں استعمال اس لفظ کا ہوا ہے۔ اس لفظ پر اگر ہم غور کریں تو اس کے تین بنیادی اجزاء، تین بنیادی ارکان ہمارے سامنے آتے ہیں۔ علم، حلم اور وقار، سنجیدگی، متانت۔ یہ حکمت کے بنیادی عناصر یا ارکان یا اجزاء، کوئی بھی آپ نام دے لیں، ان تین چیزوں کا مجموعہ حکمت کہلاتا ہے۔ تو حکمت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے محترم بھائیو علم۔ حکمت انسان کے اندر کب آتی ہے؟ جب وہ علم سے بہرہ مند ہوتا ہے، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے علم کی ہی بات کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلے جاننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب دنیا سے گئے اور آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے درہم و دینار کا کوئی ترکہ، کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے گئے۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، وہ درہم و دینار، سونا چاندی، روپے، پیسہ یہ چھوڑ کے نہیں گئے، انما ورثوا العلم، وہ کیا چھوڑ کے گئے؟ علم چھوڑ کے گئے۔ فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جو اس وراثت کو لے لیتا ہے اس نے بڑا حصہ لے لیا، اس نے بڑا نصیب لے لیا۔ دولت کی وراثت تو صرف خونی رشتہ داروں کو ملتی ہے جن سے دنیا میں کوئی نسبی تعلق ہوتا ہے، ماں باپ زندہ ہو وہ لے جاتے ہیں، اولاد ہو وہ لے جاتی ہے، اولاد نہ ہو تو بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی ہو تو وہ لے جاتی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر لے لیتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے قریبی نسبی خونی رشتے ہیں۔ آپ کی زمین ہے، ترکہ ہے، جائیداد ہے، وراثت ہے، یہ ان میں تقسیم ہوگی۔
لیکن جو انبیاء کی وراثت ہے اس پہ کسی خونی رشتے کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کوئی بھی لے سکتا ہے۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عمل میں پیچھے رہ گیا، حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا کہ جی میرا حسب یہ ہے، میرا نسب یہ ہے، مجھے آگے کرو، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ نوح علیہ السلام جو علم کی وراثت چھوڑ کے گئے، ان کا بیٹا نہیں لے سکا۔ وہ کہتے رہے یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن من الکافرین، کافر نہ بن، لیکن نہیں ہوا سوار، ایمان نہیں لایا، وہ اپنے باپ کی علمی وراثت سے محروم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی اس وراثت سے محروم ہو گئے جو انبیاء چھوڑ کے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار رشتہ دار، آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ چچا وارث بنتا ہے، شریعت اسے وارث بناتی ہے۔ عم الرجل سنو ابیہ، دین کہتے ہیں کہ چچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر والدین نہ ہو، اولاد اور بہن بھائی نہ ہو تو عصبہ میں پھر چچا وارث بنتا ہے، لیکن وہ درم و دینار کا بنتا ہے، روپے پیسے کا بنتا ہے، علم کا وارث، علم کا وارث خونی رشتہ نہ ہو تو بھی بنتا ہے۔ ابو ہریرہ کا کیا رشتہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ رسول اللہ عربی اور ابو ہریرہ عجمی، فارسی النسل، قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے، آپ قریشی، ہاشمی آپ کا قبیلہ۔ بلال کا کیا تعلق تھا جی آپ کے حسب و نسب سے؟ وہ غلام حبشے سے بکتا بکاتا مکے پہنچا اور مکے سے پھر ہجرت کر کے مدینہ آیا، بلال حبشی کے نام سے مشہور ہوا، کوئی خون کا رشتہ نہیں، لیکن علم کی وراثت لے گئے۔ تو علم کسی کی میراث نہیں ہے، انبیاء نے اس کو وراثت چھوڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے محترم بھائیوں 5-6 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہو چکی کہ یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، پھر یہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے محنت، اجتہاد، کوشش، یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے علم یا کتابیں آپ کے دماغ ذہن میں آ جائیں گی، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی۔ انما العلم بالتعلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم سیکھنے سے آتا ہے، سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اس کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کا پڑے گا۔ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ یہ دین کا جو علم ہے اس کے پیچھے بندے کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر اس مقصد سے حاصل نہ کیا، ایک تو یہ آئے گا نہیں، اور اگر سیکھ بھی لیا تو یہ فائدہ نہیں دے گا، قیامت کے دن انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ عظیم نعمت ہے، عظیم وراثت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے خود بھی دعائیں کی ہیں، اور اس کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بھی بتایا کہ آپ اللہ سے مانگیں، یہ علم مانگیں۔ یہ دعائیں کی بھی ہیں، لوگوں کو دعائیں دی بھی ہیں۔ لوگ تو دعا کرواتے ہیں، دعا کریں اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، دعا کریں اللہ میری فلاں مشکل آسان کر دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا دعائیں کروایا کرتے تھے جی؟ دعا کریں اللہ مجھے علم سے مالا مال کر دے۔ اپنے چچا زاد بھائی اور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ
انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ والا علم عطا فرما دے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، اور خود قرآن میں اللہ نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ صبح فجر کے بعد آپ کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، محنت بھی کریں، اخلاص بھی پیدا کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور چوتھی چیز ہے محترم بھائیو عمل۔ عمل سے بھی علم آتا ہے۔ ہم لوگ جان بہت کچھ لیتے ہیں، سیکھ بہت کچھ لیتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں۔ بھولنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا اس پہ عمل نہیں رہتا۔ جب کوئی مسئلہ سیکھیں، جب کوئی مسئلہ جانیں، فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائیں، عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ پھر آپ کو بھولے گا نہیں، کیونکہ آپ کے عمل میں آ جائے گا، آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں علم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور پانچویں اور آخری چیز کیا ہے جی؟ تقویٰ۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے۔ یہ فرقان کیا ہے؟ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ فرقان وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمییز، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، اور یہ علم سے آتی ہے۔ علم کے بغیر تو نہیں آتی۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے؟ علم ہوگا تو علم سے پتہ چلے گا آپ کو۔ اور یہ فرقان کیسے حاصل ہوگی؟ ان تتقوا اللہ، اگر اللہ سے ڈرو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک محدث، مفسر اور دین کے امام گزرے ہیں، بڑا ان کا ایک نام ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ان کے استاد تھے وکیع بن جراح رحمہ اللہ، تابعی تھے بہت بڑے۔ وہ اشعار میں اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہے۔ فاوصانی بترک المعاصی، تو اس کے جواب میں انہوں نے وصیت کی اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ لأن العلم نور من نور الالہ، کیونکہ یہ جو دین کا علم ہے نا جی، یہ اللہ کے نور میں سے، روشنی میں سے ایک روشنی ہے، یہ نور الہی ہے، یہ اللہ کے کلام کی تفسیر اور تشریح کا علم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا علم، یہ روشنی ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ یہ روشنی کسی نافرمان کو عطا نہیں کرتے۔ تو حصول علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کریں۔ تو محترم بھائیو، حکمت کا پہلا درجہ علم حاصل کریں، بصیرت حاصل کریں، بصیرت کے ساتھ پھر اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ دوسرا درجہ ہے حلم، علم آ جائے تو پھر حلم پیدا کرنا ہے۔ حلم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حلیم بھی ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ علیم بھی ہے اور حلیم۔ اردو میں ہم اس کا معنی کرتے ہیں برداشت، حوصلہ، بردباری۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے یہ خوبی بہت زیادہ عطا کی ہوتی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہ لأواہ حلیم۔ ابراہیم کون تھے؟ بہت زیادہ اللہ کے سامنے گر گرانے والے، تضرع اور عاجزی کرنے والے، اور ساتھ میں حلیم، کیونکہ انبیاء کا سابقہ مختلف قسم کے لوگوں سے
بت پرستوں سے بھی پڑھتا ہے، مشرکوں سے بھی پڑھتا ہے، ملحدوں سے بھی پڑھتا ہے، نافرمانوں سے بھی پڑھتا ہے، اپنوں سے بھی پڑھتا ہے، بیگانوں بڑی انہیں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں، ہر نبی کو باتیں ہوئی ہیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی تشنیع، لوگوں کے نشتر، لوگوں کی طرف سے سب و شتم، لوگوں کی طرف سے اظہار ثانیہ۔ اگر حلم بندے کے پاس نہ ہو، بندہ حوصلہ چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ دین کا کام کرنے کی، دعوت کا کام کرنے کی، میں کیوں ایسے مفت میں گالیاں کھاؤں گا؟ ہم تو یہ ذہن بنا لیتے ہیں نا جی۔ نوح علیہ السلام فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم 1000 سال اپنی قوم میں ٹھہرے رہے، اور کیا کہتے رہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ علم بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت طیبہ سے 20 مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کیسے آپ نے بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، ان پر بھی حلم اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور اگر اپنوں کی طرف سے کوئی تکلیفیں آئیں تو ان پر بھی حلم اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ، آپ کا بائیکاٹ کیا، طائف کی وادی میں آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جسد اطہر سے خون نکلا، غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، آپ کو ساحر، کذاب، مجنون، مفتر، پتہ نہیں کون کون سے مذمم، نعوذ باللہ ایک نام یہ بھی رکھا ہوا تھا، آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گالی دیتے ہوئے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مذمم، مذمت سے، یہ مذمت کیا ہوا ہے، نام بگاڑ لیا، تان و تشنیع، ذاتیات پہ اتر آئے، ہر بار انہوں نے استعمال کیا، لالچ کا، دھمکی کا، ڈرانے کا، بدنام کرنے کا، الزامات لگانے کا، گھٹیا قسم کے الزامات آپ پر لگائے گئے، لیکن آپ نے ہمیشہ حلم کا مظاہرہ کیا، کبھی جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے آپ کے کاز کو، آپ کے مقصد کو، آپ کی دعوت کو نقصان پہنچے۔ اور پھر مدینہ میں آ کے بہت سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جیسے منافقین اور کچھ اس طرح کے دیگر لوگ جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کی طرف سے آپ کو کئی طرح کی باتیں سننی پڑی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک آ گیا اور کہنے لگا ان هذه القسمہ، یہ جو مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے یہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہوئے اس نے یہ کلمات کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر کائنات میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کرے گا کون؟ صحابہ نے اجازت مانگی، دعنی اضرب عنق هذا المنافق، کیونکہ تھا تو وہ منافق، اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ کئی موقع پہ حضرت عمر نے اجازت مانگی، اس طرح کے واقعات پر جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، ابھی اجازت دیں جی، اس کی گردن اڑاتے ہیں، اس کی جرت کیسے ہوئی اسی بات کرنے کی؟ لیکن اللہ کے نبی نے حلم کا مظاہرہ کیا۔ حکمت یہی کہتی ہے، اور کیا فرمایا کہ دنیا کے سامنے اسلام کی جو تصویر جائے، اسلام کی جو دنیا کے سامنے ایک امیج جائے، ایک تصور جائے اسلام کا، وہ اس طرح کا نہ جائے، کہیں لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ ایک غلط تصویر جائے گی نا دنیا میں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی قول و فعل کی وجہ سے اسلام کی دعوت متاثر ہو۔
تو حکمت کا دوسرا بنیادی رکن ہے حلم. حلم اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، برداشت پیدا کرنی ہوگی، حوصلہ پیدا کرنا ہوگا. اور دعوت کا کام یہ حوصلے کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر آپ حوصلہ چھوڑ دیں گے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ حوصلہ عطا فرمایا تھا. جب بھی اپنے کسی ساتھی یا کسی باہر کے بندے کی کوئی اطلاع ملتی کہ فلاں سے فلاں جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس کی اصلاح کرنی ہے، تو کبھی بھی آپ نے اس کا نام لے کر اصلاح نہیں کی تھی کہ فلاں نے ایسے کیا اور فلاں کی ایسی تیسی ہیں. ما بال اقوام یقولون کذا یفعلون کذا یتنزہون کذا. ہمیشہ جرنل عام انداز میں بات کرتے، بھئی یہ کام میں نے سنا ہے، یہ بات میں نے سنی ہے، یہ غلط ہے، اس کی اصلاح کر لیں. ایسے نہیں ہے مسئلہ. اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو، انات، وقار، سنجیدگی، متانت، جلد بازی سے اپنے آپ کو بچانا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کے اندر پائی جانے والی 2 خوبیوں کی تعریف فرمائی. ان فیک لخلقین، تیرے اندر 2 عادتیں ایسی ہیں یحبہم اللہ، جو اللہ کو بڑی پسند ہے. الحلم، تیرے اندر حلم بڑا ہے، حوصلہ بڑا ہے. والانات، تو ایک باوقار انسان ہے. متانت ہے تیرے اندر، سنجیدگی ہے، تو جلد باز نہیں ہے. اور جلد بازی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. یہ جلد بازی ہوتی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. نمازوں میں جلد بازی، کئی لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ بھی نماز کے لیے. تکبیر اولیٰ لیٹ ہوگی، جماعت نکل گئی. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ فلا تأتوها وانتم تسعون، دوڑتے ہوئے نہ آؤ. واتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ، بھائی سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ. اگر اتنا ہی جو ہے وہ شوق تھا تکبیر اولیٰ کو پانے کا، یا اتنا ہی آپ کو غم کھایا جا رہا ہے کہ کہیں تکبیر اولیٰ نہ نکل جائے، تھوڑا وقت پہ آ جاتے، پہلے آ جائے. بھاگتے بھاگتے آنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. سعی بمعنی کوشش کے، سعی بمعنی دوڑنے کے نہیں. وسعی لہا سعیہا، اور کوشش کی. دوڑنے سے منع فرمایا. ایک ساتھی آئے، صحابی آئے، اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھ لی. مسیء الصلاۃ والی حدیث بخاری شریف میں آتی ہے. جلدی جلدی نماز، جلدی جلدی رکوع، کوئی اطمینان نہیں، کوئی اعتدال، جلد بازی کی نا. آ کے سلام کیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے جلد بازی کی، تیری نماز نہیں ہوئی. جلد باز کی نماز بھی نہیں. نماز میں جلدی کرو گے نماز ضائع. اور روزے میں جلدی کرو گے، وقت سے پہلے افطار کر لو گے. وقت نہیں بھی، ایک تو نا وقت پہ افطار کرنا، ایک ہے وقت سے پہلے ہی جلد بازی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں نے کچھ لوگ دیکھے، مجھے معراج میں دکھائے گئے، وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جو جبڑوں کے اندر سے فرشتے اوزار ڈال کر ان کے جبڑے چیڑ رہے تھے. ادھر سے چیرے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ باتیں چیری جا رہی ہیں. پوچھا یہ کون ہے، انہیں کیا سزا مل رہی؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جلد باز تھے اور افطار کا وقت ہونے سے پہلے روزے کھول لیا کرتے تھے. تو جلد بازی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. التؤدۃ، تحمل، سنجیدگی، متانت، وقار. ان المؤمن اذا عمل اتقنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو اتقان، پختگی سے کر، کچا کام نہیں کرنا. چاہے وہ کام آپ دین کا کریں چاہے دنیا کا کریں، حوصلے سے کریں، متانت سے کریں، سنجیدگی سے کریں. تو محترم بھائیو یہ 3 چیزیں ملیں، علم، حلم اور متانت اور سنجیدگی، تو حکمت بنتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت کا استعمال کریں اور اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، دعوت دیں. بالموعظۃ الحسنہ،
پھر اچھی نصیحت اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں، اور آخر میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کہیں مباحثہ مجادلہ کرنا پڑ جائے تو پھر اس میں بھی سب سے جو اچھا طریقہ ہے اس کا انتخاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، اللہ کے نبی نے یہ جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، بلغوا عنی ولو آیا والی، فلیبلغ الشاہد منکم الغائب والی ذمہ داری، اور من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ والی ذمہ داری، اللہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت، طاقت اور اس اطاعت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائے، اللہ مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔